شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. نیک تمنائیں اور ڈھیر ساری دعائیں لے کر ساجدہ نصیر حاضر ہے. پروگرام شخصیات کی ملاقات A1 کے ساتھ. آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید سبط الحیدر بخاری صاحب. السلام علیکم. آغاز گفتگو کرتے ہیں آپ کی زندگی کی آغاز سے. بچپن میں آپ کیسے تھے، شرارتی یا شریف بچے؟ بچپن میں تو کافی شرارتی تھے، اور جب بچپن ہوتا ہے تو پھر شرارتیں تو ہوتی ہیں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں شرافت میں رہا ہوں. بچپن میں شرارت ہی ہوتی ہے. کوئی خاص شرارت، جیسے بچے اکثر بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی شرارت جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں اور مسکرا دیتے ہوں؟ کہ بالکل ایسی شرارتیں ہوتی تھیں جب خاص کر کے یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی تھی تو بیل کا بٹن دبا کے اس میں تنکا یا کوئی چیز اس کو سا کے بھاگ جانا، پھر جب لائٹ آتی تھی پھر پہلے بجتی رہتی تھی. پڑھائی میں کیسے تھے؟ لائک فائق جو بچے ہوتے ہیں ان میں، یا جو تھوڑا پڑھائی سے بھاگتے ہیں، دوست کو بولتے ہیں کہ میرا کام کر دو یار؟ نہیں، ملا جلا ہی تھا، نہ اتنے لائق تھے نہ اتنے نالائق تھے، مطلب درمیانہ ہی تھے. کچھ ہمیشہ اسکور کر ہی جاتے تھے کچھ نہ کچھ. گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی میں محبت ایک بار ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بار بار ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبطی شاہ صاحب کو زندگی میں محبت کتنی بار ہوئی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، بول کہ لب ہے آزاد تیرے. بات یہ ہے جی کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ریالٹی ہوتی ہے. یہ تو ایک فلمی سٹوریاں، کہانیاں، ناولوں میں ہی محبت ہے. ریالٹی ریئل لائف میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر والوں سے، مدر سے، پیرنٹ سے، بہنوں بھائیوں سے. اچھا لو تو وہ ہے، باقی کو میری نظر میں تو کوئی ایسے لو والی کوئی بات ہے نہیں. رائٹ. اچھا یہ بتائیے، سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ویسے پاکستان پیپل پارٹی کا آنے کا نہیں، کیونکہ ہم بائی برتھ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. میرے والد صاحب، میرے بھائی صاحب، اور پالیٹکس میں ہم سمجھیں تھرڈ جنریشن اب ہماری چل رہی ہے، بلکہ فورتھ جنریشن بھی اب اس میں آ گئی ہے. تو ہمارا ایک جنون ہے بھٹو صاحب کے ساتھ محبت. اور جو مینیفیسٹو پاکستان پیپل پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے کے ٹائم سے لے کے اور آج تک جتنا بھی ہے، اس جیسا مینیفیسٹو جو ملک پاکستان کی تحفظ کا اور آئین کا اور آزادی کا اور جد و جہد کا جو فلسفہ ہے، وہ کسی اور جماعت کے پاس ہے بھی نہیں، ابھی تک نہیں ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ایک ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوں، خواتین میں، ڈریسنگ سے، بات چیت سے، اخلاق سے، کسی ایک کا نام لیجیے جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں. میری تو آئیڈیل ہماری محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہی آئیڈیل تھیں، ہیں اور آئیڈیل ہمیشہ رہیں گی. انہی سے متاثر ہی ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. ان کے علاوہ ایسا میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت آئے گی کہ ان کی شخصیت ان سے بہتر کسی کی ان سے بہتر ہوگی. بے شک، میں خود بہت بڑی فین ہوں بی بی کی. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون کون سے کام ہیں جس کی پاکستان میں ابھی شدت سے ضرورت ہے، وہ کام ہونے والے ہیں؟ کیا کیا پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کون کون سے ایسے کام سر انجام دے گی جن کی پاکستان میں اس وقت بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے جب بھی اقتدار میں آئی تو اداروں کو اور ملک کو مضبوط کیا، ملک کی ذخائر کو مضبوط کیا. بات یہ ہے کہ ابھی بھی صوبائی مختاری کا جب سے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اگر ابھی کا اقتدار دیکھیں 2008 سے 13 کا، اور جب کہ اختیارات پارلیمنٹ کے طرف منتقل کیے گئے تو وہ آصف علی زرداری نے کیے، اور پاکستان پیپل پارٹی نے. کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اختیارات دوسرے کسی کو دے دے، مگر یہ سیرا پاکستان پیپل پارٹی پہ ہی سر جاتا ہے کہ اس نے اپنے آصف علی زرداری صاحب بینگ اے پریزیڈنٹ انہوں نے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. اور دوسری چیز جو ہے، ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی نے جو اس کا نیریٹو ہے روٹی کپڑا اور پاکستان جو منشور ہے،
اسی پہ ہمیشہ عمل کیا. دیکھیں اس میں روٹی کپڑا اور مکان کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی چھت بنا کے دے دی یا کوئی منہ میں کسی کا نوالا دے دیا. بیسک ہوتی ہے روزگار کی فراہمی. اچھا، ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیاست خواتین کے لیے کیسی فیلڈ ہے؟ خواتین کے لیے دیکھیں جی بہت اچھی فیلڈ ہے, اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری قائد محترمہ شہید بینظیر بھٹو ایک لیڈی تھیں جنہوں نے اس ملک نظام سنبھالا, پرائم منسٹر بنی. انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی. اگر آپ دیکھیں فرسٹ وومن بینک دیکھیں, مطلب یہ آپ امپلائمنٹ میں دیکھیں, چائلڈ مدر پروٹیکشن, مطلب جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز دیکھیں, ٹیچرز دیکھیں, تو یہ چیزیں پارٹی نہیں ہمیشہ کی. اور میں سمجھتا ہوں سیاست میں خواتین کا آئینہ بہت ضروری ہے. ایک اچھی ماں ہی ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے اور تربیت کرتی ہے. جنم دینا نہیں ہوتا, صرف پیدا کرنا نہیں, اصل کام ہوتا ہے تربیت دینا. ایک اچھی ماں پڑھی لکھی اور سمجھدار, وہی ایک اچھے معاشرے کی تربیت دے سکتی ہے. اچھا، دوبارہ میں آتی ہوں آپ کی تھوڑی پرسنل لائف کی طرف. شادی لو میرج ہے یا ارینج میرج جی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کیا وجہ ہے جتنی لو میرج ہے ان میں اکثر طلاق ہو جاتی ہے؟ اکثریت دیکھی گئی ہے کہ جہاں طلاق ہوتی ہے وہاں پہ لو میرج. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے کہ جو شادی سے پہلے جھوٹے دعوے شعوے کیے جاتے ہیں, ڈائلاگز بولے جاتے ہیں, وہ ہوتے تو وہ کیونکہ ایک ڈائلاگز ہیں, ان کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب حقیقی زندگی میں آتے ہیں تو وہ پھر ڈائلاگز اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہیں. پھر وہ خواہشات, اور ویسے بھی آپ کے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک المیہ ہے یا ایک فطری بات ہے کہ ایک چیز کی انسان کو خواہش ہوتی ہے, جب وہ اسے مل جاتی ہے تو اس کی وہ خواہش اور وہ چاہت جو جستجو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کاز ہے اس کا. یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت میں انسان جو ہے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں دوسرے. ایکسپیکٹیشن دیکھیں نا, ایکسپیکٹیشن اس طرح نہیں بڑھتی. جب تک آپ کوئی بلارے اور ایسی باتیں نہ کریں تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. کہ جب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس جتنے وسائل ہیں میں اس کے مطابق اگر اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤں گا تو پھر ایکسپیکٹیشنز اتنی نہیں ہوتی. مطلب جب یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ کتابی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ خام خواہ کے لوگ پتہ نہیں, میں نہیں سمجھتا. نہیں، وہ کہتے ہیں نا جب محبوبہ ہوتی ہے تو انسان اس سے بڑا جو ہے نا وہ اس کی ہر بات ماننا, اس کی ہر خوشی ہر خواہش کا خیال رکھنا. پھر جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو تھوڑا سا اس میں آ کے انسان کو ہوتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اب تو پھر شاید وہ عورت جو ہے وہ اس کی وہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں شادی سے پہلے والی. میرا خیال ہے کہ محبوبہ کی باتیں ماننے کے بجائے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں بڑوں کی بات مان لیں تو زیادہ بہتر ہے, وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے جی, میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کون سے سن میں, کس سن میں آپ اس پارٹی میں آئے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائی برتھ ہی آپ سمجھیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے. وہ تو بائی برتھ آپ کا لگاؤ تھا نا, آپ نے جوائن کب کی؟ جوائن مطلب آپ کہہ سکتی ہیں کالج لائف سے, مطلب 87-88 سے مطلب پی ایس ایف, اور تب سے چل رہے ہیں. آج تو 30 ایئرز ہو گئے ہیں, تو اب اتنی ایج نہیں ہے جتنا پارٹی میں رہے ہیں. اور الحمدللہ پارٹی نے ہمیشہ عزت دی, مقام دیا, اور ایک لائلٹی اور ثابت قدمی پہ رہنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. زبردست. سیاست میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور ایک سیاست دان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں؟ سیاسی زندگی میں دشواریاں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جبکہ اتنے معاملات نہیں ہوتے, اور لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں. سیاست میں جو پولیٹیکل بندہ ہے اس کی اپنی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ انہی کے لیے مختص کیا گیا ہے. اس کی فیملی, اس کا ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے شادی پہ بلایا ہے, تو ایک ٹائم میں اگر 5 شادیاں ہیں ایک ٹائم پہ, تو وہ انسان کس پہ جائے, کوئی اڑ کے جائے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. فوتگیاں ہوتی ہیں, اس پہ جی مطلب نہیں آئے جی آپ جنازے پہ, اگر ایک ہی دن ایک ٹائم پہ 2 جگہ پہ مختلف ڈفرینٹ جگہوں پہ جنازے ہوتے ہیں, تو انسان ایک پہ پہنچتا ہے. تو یہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے ان کو مینیج کرنا.
اور کھونا اس میں مطلب کیا کھونا یا کیا پانا، سکھ چین مطلب نہیں سکھ چین مطلب یہ کوئی نہیں کہ مطلب یہ ایک میں تو یہ آپ جب سمجھتا ہوں مصروفیت کہ میں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ چیزیں تو کام ساتھ کی ساتھ ذمہ داریاں چلتے ہوتی ہیں، رہتے تو ہیں، اس میں انسان بہت چیزوں کو جو ہے مگر میں یہ sacrifice بھی سمجھتا کرتا ہے۔ ہوں کہ کھویا تو کوئی نہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سا ایک نشہ ہی ہے کہ جب آپ اس میں ایک چیز میں آپ ایک کام میں لگ جائیں نا تو وہ آپ اس میں اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے آپ کو الگ کیا جائے تو آپ کے لیے اس سے علیحدہ رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو لونلیس انسان فیل کرتا ہے۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے فیملی میں زیادہ ٹائم نہ دینے پر کیا فیملی ناراض بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، فیملی ناراض ہوتی ہے، دوست بھی اکثر ناراض ہوتے ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے لنچ کا ٹائم ان کے ساتھ فکسڈ ہوا تھا، مگر آج کی مصروفیت ہی اتنی رہی، اور آپ لوگوں کو بھی ٹائم دیا ہوا تھا، آپ سے بھی میں نے پوچھا تھا کتنے بجے تک آپ نے آنا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ناراضگیاں تو پھر ہو جاتی ہیں۔ گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو کیسے مناتے ہیں ان کو؟ کوئی گفٹ دیتے ہیں، ڈنر پہ لے کر جاتے ہیں، لنچ پہ لے کے جاتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں آپ اپنی فیملی کو؟ بات یہ ہے کہ جی منانے کا ہر کسی کو منانے کے لیے مختلف طریقے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منانا آپ کون سا طریقہ اپناتے ہیں؟ میں یہی بات بتا رہا ہوں، گھر میں بیگم کی ناراضگی ہوگی تو اس کے لیے شاپنگ ہوگی، بیٹی کی ناراضگی ہوگی تو اس کے لیے بھی اس کو پارک وزٹ کا، ڈرائیو کا، والدہ سے ہوگی، ان کی ناراضگی ہوگی تو تب ان کو بھی ساتھ کہیں نہ کہیں فیملی میں لے کے جانا، یہ ہر ایک کے لیے ایک اپنا اپنا طریقہ سب کار کو ہے، ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے آپ مجھے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو آپ نے کیا سوچ رکھا، کس طرح سے پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کرنے کے لیے کیا کیا کریں گے آپ؟ ایک سوچ کیا رکھی ہے آپ نے؟ آپ اپنے بتائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو پرابلم ہے وہ ہے بے روزگاری کا۔ اصل ایشوز یہ ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو بے روزگاری کو کیسے ختم کروائیں گے؟ روزگار کے موقع اتنے ہیں نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ یہ کہ اب کوئی بھی بچہ ہے، بچی ہے تو وہ ماسٹرز کرتا ہے 23 سے 24 سال کی عمر میں۔ اب ایجوکیشن ہی ایسی اتنی فاسٹ ہو گیا کہ اب ماسٹرز ہونا بھی ضروری ہے، اب یہ نہیں رہا کہ آپ نے میٹرک کر لیا یا بی اے کر لیا، اب ماسٹرز کر کے تو اس میں ایج لیمٹ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے 30 ایئرس، اور مطلب ابھی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے امپلائمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاٹ جو ہے تقریباً سالانہ 2 لاکھ کے قریب بچیاں گریجویشن کرتے ہیں اور وہ پھر بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے کہ معاشرے میں روزگار کے موقع پیدا کرنے پڑیں گے، کچھ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے، مگر یہ چیزیں ہیں کہ کچھ ایسے پروجیکٹس اور ایسی چیزیں لائی جائیں جس سے روزگار بھی ملے اور یہ غربت بھی ختم ہوگی اور اس ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی۔ جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کارنامہ جسے آج سارے ایک دوسرے کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، سی پیک جو ہے، پاک چائنا کوریڈور جو ہے اقوامی کوریڈور پہ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے اس کو سٹارٹ کیا، اور اس کے اگر ایم اوز کو دیکھا جائے تو اس وقت بھی یہ چیزیں بڑی واضح تھیں کہ جو لیبر ہے یا جو ہر 400 کلومیٹر بعد انڈسٹریل زون ہوگا اور جو لیبر ہوگی وہ پاکستانی عوام ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ان ایم اوز پہ سائن اور امپلیمنٹ اب بھی ہو جائے تو بہت ساری غربت ختم ہو جائے گی اور ترقی بھی ہوگی۔ جب دیکھیں کہ عوام یا کوئی شخص خوشحال ہوگا تو وہ ایک اچھا معاشرے میں اچھا کردار بھی ادا کرے گا، جب وہ بھوکا ہے تو اس نے کیا کردار ادا کرنا، اس کے جرائم کی طرف جانا ہے، اس کی نیگیٹو سوچ ہو جائے گی، پازیٹیولی اس کی سوچ ختم ہو جائے گی، اس کو پہلے اپنی پیٹ کی دوزخ بھرنے کی پڑی ہوگی۔ بالکل جی، بات حقیقت پہ مبنی بات کی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ بین الاقوامی سطح پر کون ایسے لیڈر پسند ہیں آپ کو؟ بین الاقوامی سطح پہ تو میں
ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو میں کہوں گا انہیں بین الاقوامی بھی کہوں گا اور اپنا قومی بھی کہوں گا، آئیڈیل تو وہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو آئیڈیل کسی کا ہونا چاہیے مولا علی علیہ السلام کو ہی ہونا چاہیے. ان سے بڑا رہبر کوئی بھی نہیں ہے اور آئیڈیل بھی وہی ہونے چاہیے. فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، فارغ ہوتے ہی نہیں. مطلب دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی چلتی رہتی ہے، چاہے فارغ ہو نہ ہو، آفس ہو جہاں ہو، کام کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی تو یہ رہتی ہے. شعر و شاعری میں بھی لگاؤ رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. میوزک سنتے ہیں؟ کوئی خاص نہیں. کوئی خاص نہیں. اگر سنیں تو کون سے سنگر کو سنتے ہیں؟ اگر سنا جائے تو نصرت فتح علی خان ایک اچھا سنگر ہے. مطلب ان کے سانگز میں آپ کو یہ ہر کوئی یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اسی کے لیے گایا جا رہا ہے، جو کوئی الفاظ بولے جا رہے ہیں ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ وہ اسی کے لیے کہے جا رہے ہیں. اچھا، کپڑے آپ ہمیشہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کیا پینٹ شرٹ بھی، ویسٹرن ڈریسز بھی آپ کو پسند ہیں یا نہیں؟ ویسٹرن ڈریسز جو ہے میں یہاں پہ تو خیر بہت کم پہنتا ہوں، کہیں ابراڈ جائیں تو وہیں پہنتے ہیں. یہاں پہ ہمارا قومی لباس ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز بھی مطلب پوتگی شادی یہ وہ مطلب جو کلچرل ہمارا چل ہوتا ہے اس میں وہ کم ہی چلتا ہے ذرا ویسٹرن ڈریس جو ہے. سید نیر بخاری صاحب آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو بڑے بھائی کی وجہ سے بھی سیاست میں کیا سپورٹ ملتی ہے؟ ساری سپورٹ ہی انہیں کی وجہ سے ملتی ہے. اور میرے پولیٹیکلی دیکھیں نا، میں اگر آئیڈیل کی بات کروں گا تو وہی میرے آئیڈیل ہیں اور وہی مانیٹر ہیں، وہی ساری چیزیں. انہیں کی وجہ سے ہی ساری سیاست ہے اور انہیں کی وجہ سے میں بھی وجہ سے آپ آج اس مقام پہ ہیں. بالکل محنت اپنی لگن کے ساتھ ساتھ. نہیں، میری اتنی محنت شاید نہ ہو جتنا ان کے ویلیوز کی وجہ سے، ان کا کردار کی وجہ سے جو ہے میں آج جہاں پہ ہوں. صحیح. اچھا، یہ بتائیے مجھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جیسے چیئرمین ہیں، اس کی جگہ اگر ان کے بجائے آصف زرداری صاحب خود انتخاب میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو عوام زیادہ سپورٹ کرے گی یا بلاول بھٹو صاحب کو؟ مطلب میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ کہوں گا جی ہوپ آف پاکستان وہی ہے، امید پہ پاکستان انہی پہ ہے. ٹھیک ہے، وہی امید پہ تو دنیا قائم ہے. نہیں، دنیا اسی لیے امید پہ قائم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہا جاتا ہے مایوسی بالکل کفر ہے. اور وہی ایک روشن ستارہ اور وہی ایک نوجوان لیڈر ہے جس کو پاکستان کی عوام کا بین الاقوامی سطح پہ اور ملکی سطح پہ جو درد سمجھنے والا اور پہچان رکھنے والا ایک وہی لیڈر ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک جملہ اگر آپ کو کہنے کو بولوں تو کیا بولیں گے آپ؟ میں کیا کمنٹس دوں گا، ان کا کردار، ان کے اخلاقیات سب کے سامنے ہیں. ان کے بارے میں جو لوگ کہیں گے وہ میری بھی شاید وہی رائے ہوگی. بالکل جی، ہر انسان اپنی اپنی الگ سے جو ہے وہ رائے قائم رکھتا ہے. تو ایک جملہ اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ نواز شریف کے بارے میں بولیں تو کیا جملہ ہوگا آپ کا؟ نواز شریف کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس کے بارے میں کیا کہوں. ہر ایک کا اپنا، میں نے آپ کو بتایا، ہر ایک اپنا ویژن ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں. شاید میرا ویژن اور ہوگا، کسی کا آپ کا اور ہوگا، آپ کی تھنکنگز اور ہوں گی، میری اور ہوں گی، کسی کی ایک جیسی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے. زبردست. خواتین کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو انہیں کہوں گا ویلکم کروں گا، آئیں پالیٹکس میں آئیں، اپنا رول پلے کریں. ایک معاشرے میں خواتین کے بغیر یہ معاشرہ ادھورا ہے، تب بھی یہ مکمل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم نے بھی اس بارے میں آج بھی ہم نے جو امپلیمنٹیشن ہے 5% خواتین کو الیکشن کنٹیسٹ کرانے کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی فل کی ہے. اور خواتین کو ہی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے جنرل الیکشنز میں سیٹس دی ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں مزید بڑھائی جائیں. خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے ہر طبقہ فکر میں، چاہے وہ سروسز ہوں، چاہے وہ پارلیمان ہو، مطلب ہر جگہ پہ خواتین کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا.
بالکل سر. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ محنت کریں. اگر اب وہ بھی اتنے ڈسہارٹ ہو چکے ہیں اب کیا وہ محنت کریں. مطلب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھاتے ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے اور انجینئر بنانے کے لیے, پی ایس بی آفیسر بنانے کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں, مگر افسوس ہوتا ہے کہ ان کو مواقع نہیں ملتے اور جس کی وجہ سے وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ انہیں ثابت قدم رہنا چاہیے پازیٹیو سوچ کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ خدا تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. جی, وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان محنت کرے تو اس کا صلہ جو ہے وہ رب کی ذات ضرور دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, محنت سے ہی انسان اپنی منزل کو پا سکتا ہے یا اس میں نصیب کا بھی کوئی دار و مدار ہوتا ہے؟ میرا خیال میں محنت سے بالکل وہ مقام جو چاہیے وہ اگر لگن اور نیت کے ساتھ محنت کرے گا تو نصیب بھی اعمال بدل کا جاتا دار و ہے. مدار تو نیتوں پہ ہے نا. تو جب نیت آپ کی اچھی ہوگی اور محنت ہوگی تو صلہ تو ضرور ملے گا. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بہت محنت بھی کرتے ہیں, بہت لگن بھی ہوتی ہے, نیت بھی صاف ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جہاں انہیں جانا چاہیے. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے, یا تو ان کی نیت ٹھیک نہیں یا ان کی محنت ٹھیک نہیں. نیت ٹھیک نہیں ہوگی, محنت تو بظاہر وہ بہت کرتے ہوں گے, نیت نہیں ہوتی ہوگی. اب نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. نیت یہی نا, نیک نیت ہوں گے تو صاف نیت ہوں گے تو منزل پائیں گے. بے شک. ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دعا بھی تقدیر کو بدل دیتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی سچے دل سے دعا بھی کر دے تو اس سے بھی تقدیر بدلتی ہے. یہ بالکل دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. اب صرف آپ دعاؤں پہ نہ رہنا, محنت نہ کریں اور کہیں خالی دعاؤں سے تقدیر بدلے گی. انسان محنت کرے, نیت صاف رکھے اور ساتھ ایسے کام سر انجام دے کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں, جب آپ پھر میرے خیال میں منزل بہت جلدی مل جاتی ہے. زندگی کا میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کی کوشش کریں کہ زندگی میں آپ لوگوں کے دلوں میں رہیں اور آپ کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. زندگی نے ساتھ دیا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.